دل توڑنا منع ہے، آخری قسط۔ امی بہت ضروری کام ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کی سانس ابھی ابھی تیز چل رہی تھی۔ لیکن ناشتہ تو کر لو اور منہ ہاتھ۔ اس نے پیچھے سے ماں کی آواز سنی۔ تب تک وہ گیٹ کراس کر چکا تھا۔ وہ ناشتے سے بھی ضروری تھی۔ اسے اس بات کی کبھی فکر ہی نہ تھی وہ کالج لیٹ ہوگا، لیکن اپنی کوئی صبح وہ اس کا چہرہ دیکھے بنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی بھی صبح مس نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جس دن وہ کالج نہیں آتی وہ گھنٹوں کھوکے پر بیٹھا رہتا۔ صحرا کا ایسا مسافر جو پیاسا تھا اور اسے ہر حال میں پانی ہی چاہیے تھا، اور اسے بھی ہر حال میں وہی چاہیے تھی۔ وہ خود بھی کبھی سوچ نہیں سکا کہ دیوانگی کی جس انتہا تک وہ پہنچ چکا ہے اس کی منزل کہاں ہے۔ کیا محبت سچ میں ایسی ہوتی ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے محبت کو کتابی اور ڈرامائی حد تک زندہ سمجھتا تھا، مگر اسے دیکھنے کے بعد اسے محبت کے زندہ ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آج کل بہت خوش نظر آتے ہو، خیریت تو ہے نا؟ دادی نے اس کی تبدیلی نوٹ کر لی تو پوچھا۔ وہ مسکرا کر ٹال دیتا، جھوٹ کبھی اس سے بولا نہیں گیا۔ اور امی؟ وہ ابھی تک اس کے لیے لڑکی۔ امی ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو مجھے بہت بڑا ڈاکٹر بننا ہے۔ ہاں تو وہ تمہیں روکے گی تھوڑی بیٹا، تم ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھو نا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ جاتا۔ یہ امی کی لڑکیاں دیکھنے والی عادت کب جائے گی؟ وہ دادی سے پوچھتا۔ جب تک کوئی لڑکی اس گھر میں نہیں آ جاتی اور اس کی آنکھوں کے سامنے نقاب والی آنکھیں آ جاتی۔ وہ مسکرا دیتا۔ اگلے دن وہ کالج دوربین لے کر آیا تھا۔ وہ چھوٹے سائز کا دوربین تھا اور امپورٹڈ۔ عمر تو دوربین دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ وہ کس لیے لایا ہے۔ اب اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ پورے کالج میں ناک کٹواؤ گے تم میری؟ کچھ نہیں ہوتا ہے یار، ہر وقت ڈرتے ہی رہتے ہو۔ عمر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ایک بار کسی پہ دل آ جائے پھر وہ بندہ بڑی مشکل سے انسان بنتا ہے۔ روزانہ صبح تم اس غریب بچی کا پیچھا کرتے کرتے اسے گھر تک ڈراپ کر آتے ہو۔ کوئی شرم تو ہے نہیں تمہیں؟ کالج کے ٹاپر ہو کر کیسی بچکانہ حرکتیں کرتے پھرتے ہو تم؟ عمر نے اس کے پیٹھ پر زور سے دھپ لگایا۔ بغیرت تو جیسا لانتی دوست خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ تم مدد نہیں کر سکتے تو اوپر سے دانت نکال رہے ہو۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک جاتا تھا۔ یہ اس کی عادتوں میں سے ایک عادت بن گئی یا پھر ضرورت۔ اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا، مگر وہ اسے دروازے میں داخل کر کے ہی واپس لوٹتا تھا۔ اور اب تو اسے ایک ایک گلی، ایک ایک گھر یاد تھا۔ آج زندہ آئے ہو، کسی دن تمہاری لاش واپس آئے گی اس محلے سے، عمر جل کر کہتا۔ ہائے، اس کی گلی سے جنازہ بھی قبول، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا۔ عمر بیچارہ اس کی مدد بھی کافی کیا کرتا تھا، جیسے وہ پیزا یا برگر کھا رہا ہو اور اچانک سے عمر نور کو کالج میں دیکھتا تو اسے کونی مار کر کہتا، آ گئی تیری وہ، اور وہ سب کچھ بھول کر تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتا رہتا۔ لا یہ پیزا مجھے دے بیٹا، میں اسے ختم کرنے میں تیری مدد کرتا ہوں۔ یوں اپنے دوست کی بہت مدد کیا کرتا۔ پیزا، ڈرنک، برگر سب جاتا، لیکن دیدار کا ایک سیکنڈ بھی مس نہ ہو۔ پہلے وہ رات کو عمر اور کچھ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا، لیکن اب اکیلے تاروں کو دیکھ کر جانے کیا کیا سوچتا رہتا۔ وہ سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ رات کو دیر تک جاگتا، اپنی کھڑکی سے باہر لان کو دیکھا کرتا، اور اپنا جتنا خیال وہ ان دنوں میں رکھ رہا تھا اتنے غور سے تو اس نے ساری زندگی کبھی خود کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے کبھی حسن، فیشن، خوبصورتی، ان چیزوں میں دلچسپی رہی نہیں، مگر اس کے باوجود وہ بہت خوبصورت تھا۔ سب سے خوبصورت چیز اس کی مسکراہٹ تھی، ڈمپل والی مسکراہٹ، اور وہ ہمیشہ ہنستے ہوئے خوبصورت لگتا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی، سیدھے سلکی بال جو اکثر ماتھے پر آ جاتے۔ یہ فیشن وغیرہ سب فضول لوگوں کا کام ہے۔ اتنے پیسے خود پر ضائع کرنے کی بجائے کسی غریب کو دے دینے چاہیے۔ وہ اب تک غریبوں کو ہی دیتا آیا، مگر پچھلے کچھ عرصے سے وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ میں کیسا لگوں گا اسے؟ میرے بال کیسے ہیں؟ کون سے رنگ کے کپڑے پہننے ہیں؟ شیو باقاعدگی سے کرنے لگا تھا۔ روزانہ صبح کالج جانے سے پہلے اچھے سے تیار ہو کر جاتا۔ جانے وہ دن کو کتنی بار خود کو آئینے میں دیکھتا۔ عمر اسے دیکھ دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا، جیسے کچھ عرصہ پہلے وہ محبت کرنے والے لڑکوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو جتنی بھی کوشش کر لے، تیری ہٹلر ماں اسے کبھی قبول نہیں کرے گی، اور اگر کسی طرح تو ماں کو منا بھی لے تب بھی اس کا باپ نہیں مانے گا۔ دیکھا نہیں تو نے پردہ کرتی ہے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ سوچ کتنے سخت خاندان سے ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی کہیں پہلے سے منگنی وغیرہ ہو چکی ہو۔ ایسے میں تو اتنے خواب نہ دیکھ
کہ جب آنکھیں کھلیں تو تیرے خواب ہی ٹوٹ جائیں اور واپس پلٹنا ہی مشکل ہو جائے۔ ایک بار عمر نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا، اس کے دل میں ایک نیا خوف پیدا کر دیا۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا اور دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کی کہیں منگنی نہ ہوئی ہو۔ وہ نماز کے بعد جو سجدے میں گرا تو گھنٹے بعد سر اٹھایا۔ ویسے وہ اکثر رات کو اضافی نوافل ادا کر کے سوتا تھا، مگر پہلی بار اس نے حاجت نفل دل میں صرف یہی ارادہ کر کے ادا کیا، اور شاید اس کی شدت سے مانگی کوئی دعا کا اثر تھا۔ جب اگلی صبح اسے عمر نے بتایا ابھی تک اس کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں ہوئی، اس کی سانس میں سانس آئی۔ کل سے جو دل میں خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں وہ اب ختم ہوئی۔ اسے نہیں معلوم عمر نے کن ذرائع سے معلوم کیا، مگر اس کے لیے خبر جیسے نیا زہر تھا۔ بہت کم لوگوں کے دل میں دل ہوتے ہیں، اس لیے دل توڑنا منع ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے، اور یہ وہم اسے کالج آتے جاتے دونوں طرف ہونے لگی۔ وہ کہیں جا رہی ہوتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنے پر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا، فزیکلی جب کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسے احساس ہو ہی جاتا ہے جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اور اسے بھی اب یہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ بھی سنی تھی، کئی بار مڑ کر دیکھا بھی، لیکن کوئی نہیں تھا۔ اور ایسا صرف آتے جاتے ہی نہیں، کالج میں بھی محسوس ہوتا۔ وہ کسی کالج یا کسی اور جگہ بیٹھتی تو جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کا وہم ہو سکتا تھا، لیکن یہ وہم اسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس دن پہلی بار اس کی نظر کالج میں دل کیف پر پڑی۔ وہ زویا کے ساتھ جا رہی تھی اور وہ سامنے سے اپنے کسی دوست کے ساتھ آ رہا تھا، اور دونوں کی اچانک نظر ملی۔ اس نے جلدی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ اتنے دن بعد وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھا، کیا کرتا، اسے بالکل بھی مطلب نہیں تھا، لیکن پیچھا کرنے والی کہانی اور دل کیف دونوں کی کڑی دور سے کہیں ایک نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہتی تھی، اپنی توجہ پڑھائی پر لگانا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سوچ رہی تھی اس بارے میں۔ انہی دنوں دوسری بار اس نے کالج لائبریری میں اسے دیکھا۔ وہ اس کے اور زویا کے وہاں جانے سے پہلے موجود تھا، اس لیے وہ یہ نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر وہ کتابیں نکالنے میں مصروف ہو گئی، لیکن جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے کتاب نکالتے نکالتے ایک بار موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت انہماک سے دور بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا۔ یہ اس کا وہم ہی ہو سکتا تھا۔ تیسری بار اسے اس نے بس میں دیکھا۔ اس دن ان کا رکشہ نہیں آیا تو وہ زویا کے ساتھ بس میں بیٹھی اور وہ آخری سیٹ پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکی۔ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی تو وہ بس میں دھکے کیوں کھائے گا؟ یہاں اسے تھوڑا سا شک ہوا، مگر پھر اس نے ایک بار پھر اگنور کر دیا۔ اس دن بھی تو کالج میں وہ کتاب لیے بیٹھی تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے بہت فاصلے پر مگر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے آ کر بیٹھا ہے۔ وقفے وقفے سے وہ کتاب سے نظر اٹھا کر اسے دیکھتی بھی رہی، مگر وہ اپنے دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، یا پھر مصروف ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اور جب وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا تو وہ چپکے سے اٹھی اور پچھلے راستے سے چلتی ہوئی ان کے بالکل پیچھے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا تو اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ گردن گھما گھما کر کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ شاید جان گیا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہی ہے، تبھی وہ ایسے بیکار میں ایکٹنگ کر رہا تھا۔ لیکن ابھی بھی وہ 100% نہیں تھی کہ وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن جب ادھر ادھر دیکھتے ہی اس نے دیکھ لیا تو بڑی بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کچھ اور ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کلاس میں آئی، جانے وہ اس بات کی تصدیق کیوں چاہتی تھی، اور اگر تصدیق ہو بھی گئی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ جہاں جہاں جاتی وہ اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتا ہوتا تھا کہ وہ وہاں جانے والی ہے، یا یہ اتفاق تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، اور اتفاق کی بھی حد ہوتی ہے۔ کالج میں داخل ہونے سے لے کر ہال، کینٹین، لائبریری، باغیچہ، جانے دن میں وہ کتنی بار اس کے سامنے آتا، لیکن اس نے کبھی یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے یا اسے دیکھ رہا ہے۔ سب سے عجیب چیز جو اس عرصے میں ہوئی تھی وہ اس کے گھر کی دیوار۔ اس کے گھر کی دیوار کے باہر جب ایک دن اچانک اس کی نظر پڑی تو ساری دیوار مختلف تاریخوں سے بھری ہوئی تھی۔ سفید چونے کی دیوار پر کوئلے سے چھوٹے سائز میں بہت سی تاریخیں ترتیب سے لکھی ہوئی تھیں، جیسے کوئی روزانہ آ کر وہاں تاریخ لکھ جاتا ہو۔ لیکن کون؟
محلے کے بچے بھی سفید دیواریں دیکھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہینڈ رائٹنگ کسی پرائمری کے بچے کی نہیں بلکہ کسی میچور انسان کی تھی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی ارمان کی کلاس لی۔ باہر گھر کی دیواروں پر بچے شعر و شاعری کر جاتے ہیں اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس نے پوچھا اور پانی کی ٹب اٹھا کر اس وقت ارمان سے دیوار صاف کروائی، اور جب وہ دیوار صاف کر رہی تھی تو اسے بار بار اس دیوار پر لکھنے والا یاد آ رہا تھا۔ جانے کس نے کس نیت سے یہ تاریخیں لکھی ہوں گی۔ وہ پڑھائی میں مصروف ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ہمیشہ کی طرح کالج سے واپسی پر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ تم یہ رک رک کر بار بار پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ زویا نے تنگ آ کر اسے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دن سے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے ہولے سے ٹال دیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور وہ قدموں کی چاپ بھی سنتی رہی۔ اس نے پورے راستے میں 3 بار قدموں کی چاپ سنی اور تینوں بار رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن گلی اسے بالکل خالی نظر آئی۔ قدموں کی آواز اسے گھر تک آئی اور وہ گھر میں داخل ہوئی۔ زویا دروازے میں قدم رکھتے ہی اپنے پورشن میں چلی گئی۔ اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور 2 قدم آگے آ کر رک گئی۔ پھر وہ 3 سیکنڈز وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہی، اور پھر اس نے تیزی سے دروازہ کھول کر باہر دیکھا، اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ سامنے بائک پر کھڑے ہو کر ہیلمٹ پہن رہا تھا، اور اسے یوں اچانک دیکھ کر وہ بوکھلایا نہیں، مگر اس نے ہونٹ دانتوں تلے ایسے دبائے جیسے کسی کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ شاید اسی طرح دوسری بار اس کے دروازہ کھولنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں ہیلمٹ بائک کی ٹینکی پر رکھتے ہوئے شرمندگی سے اسے دیکھا، جیسے اب کچھ چھپانے کے لیے نہیں رہا۔ وہ خشک بنا کسی تاثر کے 2 سیکنڈ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ بنا یونیفارم چینج کیے وہ چارپائی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور اسے اپنے گھر کی دیواروں سے شرم آ رہی تھی۔ وہ جو نہیں سوچنا چاہ رہی تھی وہی ہوا۔ وہ روزانہ اس کا پیچھا کرتا اور اسے کالج میں سارا دن دیکھتا رہتا۔ یہ اس کا وہم نہیں، یہ سب سچ تھا۔ اسے نہ یہ جان کر خوشی ہوئی، نہ دکھ، اور نہ ہی حیرت۔ جو شک اس کے دل میں تھا آج اس کی تصدیق ہو گئی، مگر جانے کیوں اسے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ اور 3 دن بعد جب وہ کالج سے چھٹی کر کے گھر آئی تو امی نے اسے بتایا کہ ڈاکیا اس کے لیے کوئی کتاب دے کر گیا ہے۔ اس نے کوئی کتاب وغیرہ کا آرڈر نہیں کیا تھا، اس لیے وہ تھوڑی کنفیوز تھی، اور ایڈریس بھی اس کے گھر کا تھا، اس لیے کچھ حیران بھی تھی۔ اس وقت وہ کتاب اس نے ویسے ہی پیکڈ الماری میں رکھ دی، اور رات کو جب وہ کمرے میں اکیلی انگیٹھی کے پاس بیٹھی تو اس نے کتاب کھول کر دیکھا، اور اس کے ماتھے پر حیرت کے بل پڑ گئے۔ اس کتاب کا ذکر وہ آج ہی زویا سے کر رہی تھی کہ کچھ دن پیسے جمع کر کے یہ کتاب خرید لے گی، اور اب اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ بری طرح شاک تھی۔ کتاب کے اوراق میں پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ایک چھوٹی سی پرچی۔ جو ہو رہا ہے میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ میرے بس میں ہے بھی تو نہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا ان غلطیوں کے لیے جو میں کر چکا ہوں یا آگے کروں گا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھ کر یہ سب کچھ کہہ رہا ہو۔ اوپر سے اماں نے آ کر جیسے اس کا دل ہی بھینچ لیا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہاتھ پیچھے کر کے وہ پرچی انگیٹھی میں ڈال دی، اور خوف سے اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر زویا سے کیا، اور صرف اس بات کا ہی نہیں، اب تک ہونے والی ساری باتیں، سارے واقعات ترتیب سے اسے بتائے۔ اور زویا یہ سب سننے کے دوران اسے دیکھتی رہی، جیسے 4-5 عدد سینگ تو اس کے سر پر ہی نکل آئے ہوں۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تو اب بتا رہی ہے؟ زویا کو سن کر گہرا صدمہ لگا۔ وہ پہلے سے پریشان تھی اور زویا کا یوں گھبرانا اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ میں آج ہی یہ بات حشر بھائی اور ماموں کو بتاتی ہوں۔ سمجھتا کیا ہے خود کو وہ؟ زویا غصے سے بولی۔ نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی زویا۔ اس کالج میں بس تھوڑے ہی دن رہ گئے، میں نہیں چاہتی کوئی تماشا ہو۔ اللہ کے واسطے تو کسی کو کچھ نہ بتا، بس تو اس کے پاس جا اور اسے یہ کتاب واپس لوٹا کر اسے سمجھا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ زویا نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ زویا کو وہ دوسرے پیریڈ میں نظر آیا جب وہ عمر کے ساتھ گھاس پر بیٹھا مونگ پھلیاں کھا رہا تھا۔ نور وہیں لائبریری میں باہر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی، اور وہ کچھ اوراد و وظائف کا ورد بھی کر رہی تھی۔ زویا کتاب لیے تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ دونوں دوست اس کے تاثرات دیکھ کر چونک گئے اور کھڑے ہو گئے۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں،
اس نے سیدھا دل کیف کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، عمر کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے، اور بولنے کا انداز بھی کیسا تھا، حکم دینے والا اور جنگ کرنے والا۔ لے بھائی، لگتا ہے تیرا کوئی خطوط پکڑا گیا ہے، میں تو چلتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں جوانی میں اپنی ہڈیاں توڑوانے کا۔ عمر اس کے کان کے قریب پھسپھساتے ہوئے بولا۔ اس نے گھور کر عمر کو دیکھا۔ لانتی کہیں کا، جی میں سن رہا ہوں۔ عمر کے جانے کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا وہ نور کے بارے میں کوئی بات کرنے آئی تھی۔ یہ لے اپنی کتاب، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس نے سب سے پہلے وہ کتاب زبردستی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، جو نہایت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں، آپ میری بات سنیں۔ زویا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ میری بات سنیں، کسی نے آپ کے ساتھ ذرا سی نیکی کیا کر دی، آپ تو ہاتھ دھو کر ہی اس کے پیچھے پڑ گئے، یعنی کہ نیکی کا زمانہ واقعی نہیں رہا۔ آپ اس کے پیچھے اس کے گھر تک آتے ہیں یہ سوچے بنا کہ اس کے گھر والوں کو اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ آپ کا کیا ہے، آپ کے 2 دن کا فلرٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے کردار پر تو داغ لگ جائے گا نا ساری عمر۔ اس کا انداز 2 ٹوک تھا، اور وہ اسے خود کو فلرٹ کہے جانے پر بے حد دکھ ہوا۔ ایسے کیسے آپ مجھے فلرٹ کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو فلرٹ نظر آتا ہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں ہر دوسری لڑکی کے پیچھے اس کے گھر تک جاتا ہوں؟ میں نے آج تک نظر اٹھا کر کسی لڑکی کو نہیں دیکھا محترمہ، اور زندگی میں کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی۔ آپ برائے مہربانی میرے سچے جذبات کی یوں توہین نہ کریں، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ اس کی نہ تو آواز بلند تھی، نہ اس کا لہجہ غصیلا تھا، پھر بھی اس کی بات سن کر زویا مزید بھڑک گئی۔ اچھے لڑکے دوسروں کی بہن بیٹیوں کا پیچھا نہیں کرتے، اور جن کے گھر اپنی بہن بیٹیاں ہوں نا، انہیں تو بالکل بھی کسی بہن بیٹی کو نہیں گھورنا چاہیے، اور ہمیں مجبور نہ کرو کہ یہ بات ہم گھر کے مردوں تک پہنچائیں۔ میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی، امید ہے آپ دوبارہ مجھے زحمت نہیں دیں گے۔ اللہ حافظ۔ جس تیزی سے چلتی ہوئی وہ آئی تھی، اسی تیزی سے واپس نور کے پاس آئی، اور اس کے یہ پوچھنے پر کیا کہا اس نے، زویا نے اسے ساری تفصیل بتائی، اور امید کی کہ وہ دوبارہ ان کا پیچھا کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن ان کا یہ خیال 2 دن بعد غلط ثابت ہوا۔ اس دن صبح سے آسمان پر بادل تھے اور تیز بارش بھی ہو گئی۔ کالج سے چھٹی تک بارش جاری تھی، ساری سڑکیں پانی سے بھر گئیں اور کتابیں بھی۔ رکشا، بس وغیرہ کچھ نہیں آیا۔ ان دونوں نے پیدل گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کتاب سینے سے لگائی جا رہی تھی جب ایک لمبی گاڑی ان کے پاس آ کر رک گئی۔ دونوں نے رک کر گاڑی کو، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شیشہ نیچے گرا تو اس کا چہرہ سامنے آیا۔ اس کے برابر اس کا دوست بیٹھا تھا۔ آیا میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اس نے بنا ان کو دیکھے کہا، اور وہ دونوں ایک بار پھر اس کے سامنے آنے پر حیران تھیں۔ نہیں، بڑی مہربانی آپ کی، ہم خود چلے جائیں گے، زویا نے غصے سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، بے شک کریں، لیکن خود کو یوں بارش میں ذلیل تو نہ کریں۔ وہ گاڑی ایک بار پھر ان کے برابر لے آیا۔ وہ منہ دوسری طرف کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی طرف وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور وہ اس کے علاوہ اور کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہمیں بارش بہت پسند ہے، اور ہمارا گھر بھی اتنا دور نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو خدمت خلق کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے تو راستے میں آپ کو کئی مسافر مل جائیں گے، انہیں گھر ڈراپ کرتے رہیے گا۔ وہ ایک بار پھر سے چلنے لگیں، اور وہ وہیں گاڑی روک کر ان کو دیکھتا رہا۔ کتنی بے بسی تھی، کتنا دکھ تھا اسے۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے یوں کیچڑ میں گرتی پڑتی جا رہی تھی، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر آ کر وہ کمرہ بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اب۔ اس کا یوں بار بار سامنے آنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ یہ بات گھر پہنچنے تک حالات کتنے خراب ہو سکتے تھے وہ اچھے سے اندازہ کر سکتی تھی۔ اس کے خاندان میں ایک لڑکی کا سکینڈل مطلب تباہی تھا۔ گھر کا کام کرتے ہوئے اس کا ذہن بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور سنجیدہ انسان تھا، پھر اس کی بات سمجھ کیوں نہیں رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے آیا۔ ہمیشہ کی طرح اس بینچ پر وہ دونوں بیٹھی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹی کے بعد ساری لڑکیاں جا چکی تھیں، سڑک تقریباً خالی تھی، اور اس نے اپنی لمبی کار لا کر ان دونوں کے بالکل پاس ہی روک دی۔ زویا تو اسے دیکھ دیکھ کر پک گئی تھی، جانے کس مٹی کا بنا تھا وہ۔ سفید ہاف بازو والی ٹی شرٹ، جینز اور چہرے پر سنجیدگی، وہ ان کے سامنے آتے ہوئے شرمندہ بھی نظر آ رہا تھا، لیکن رہ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ ان دونوں کے پاس آ کر اس نے کچھ جھکتے ہوئے سلام کیا۔ زویا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، اور اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، اور گود میں موجود پرس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ہاتھوں کی کپ کپاہٹ روکنے کے لیے۔
میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ اس نے ڈائریکٹ نور کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ بھی پرس ایک طرف رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اعتماد سے کھڑی ہوئی۔ جانے اتنا اعتماد کہاں سے آیا تھا اس میں؟ میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، بنا ڈرے، بنا کانپے۔ زویا اسے اتنے اعتماد میں دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ میرا ایک بوڑھا باپ ہے گھر میں جو روزانہ مسجد سر اٹھا کر جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کی بیٹی سر جھکا کر چلتی ہے۔ ان کا صرف خدا کے سامنے سر جھکتا ہے۔ میری ماں کی محلے میں بہت عزت ہے، وہ آس پاس کے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، سب ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب ان کو میرے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں گی۔ میرے ابو کا سر دنیا کے سامنے جھک جائے گا۔ میں نہیں چاہتی جب میرا چھوٹا بھائی بڑا ہو تو وہ کسی کے سامنے نظر نہ اٹھا سکے۔ میرے گھر کی چار دیواری اور میری غریبی یہ محبت جیسے چونچلوں کی اجازت نہیں دیتی مجھے۔ وہ بنا رکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد سے یوں بے خوف بات کر رہی تھی۔ نہ تو ہماری سوچ آپ جیسی ماڈرن ہے اور نہ ہی ہماری دیواریں آپ کے گھر جتنی اونچی۔ ہم غریب لوگوں کے پاس عزت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ میں کالج صرف پڑھنے کے لیے آتی ہوں، دوستیاں کرنے نہیں، اور اسی بھروسے کے ساتھ میرے والدین مجھے بھیجتے ہیں۔ میں کسی کا خواب بن کر کالج آتی ہوں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں کالج چھوڑ دوں۔ برائے مہربانی میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے ساتھ جو گزر رہے ہیں یہ چند لمحے ہیں اور آگے پیچھے برسوں کا اعتماد ہے۔ معاف کیجیے گا لیکن میں کچھ لمحوں کے لیے برسوں کا اعتماد نہیں رون سکتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یوں پیچھا کرنے یا بار بار سامنے آنے سے میں متاثر ہو جاؤں گی تو یہ خیال آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ میری خوشی وہیں ہوگی جہاں میرے والدین کی خوشی ہوگی، اور اگر مجھے 100 زندگیاں ملیں اور ان میں مجھے اپنی خوشی اور والدین کی خوشی میں سے انتخاب کرنا پڑا تو میرا انتخاب میرے والدین کی خوشی ہی ہوگی۔ ہر زندگی میں ایک رشتے یا ایک محبت کے لیے کئی رشتے، کئی محبتیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ مجھے یقین ہے آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ اللہ حافظ۔ بس کا ہارن سنائی دیا۔ وہ پرس اور کتابیں اٹھا کر سامنے سے گزر کر چلی گئی اور وہ وہیں بینچ کے پاس جیسے گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس سے واقعی اب کچھ نہیں کہنا تھا۔ جانے کیا کہنے آیا تھا، اسے تو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔